حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں سچے اور جھوٹے کی پہچان یہ ہوتی تھی، یعنی اگر کسی کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنا ہوتا تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک آگ جلائی جاتی اور آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں رکھا جاتا۔ اگر آگ اس کو جلا دیتی تو یہ اس شخص کے جھوٹے ہونے کی نشانی ہوتی، اور اگر آگ اس کو نہ جلاتی تو یہ اس کے سچے ہونے کی نشانی ہوتی۔ اور اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جھوٹے شخص پر لاٹھی ماری جاتی، لاٹھی کی ضرب ماری جاتی۔ اگر لاٹھی اس پر لگ جاتی اور لاٹھی ضرب لگا دیتی تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور اگر لاٹھی اس کے لیے ٹھہر جاتی، یعنی لاٹھی یوں اٹھائی جاتی اور لاٹھی رک جاتی اور اس پر ضرب نہ لگاتی تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ یہ شخص سچا ہے۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دور آیا تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں نبوت میں اگر کسی شخص کو سچا ثابت کرنا ہوتا تو اس کو کھلے میدان میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا، ہوا چلتی، اگر ہوا اس کو اڑا دیتی تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور اگر ہوا اسے ٹھہرا دیتی، یعنی ہوا کا اس پر کوئی اثر نہ ہوتا تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ شخص سچا ہے۔ اسی طرح پھر ذوالقرنین بادشاہ جو گزرے ہیں، جن کا واقعہ 16ویں پارے کے اندر بیان ہوا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، تو ذوالقرنین بادشاہ کے زمانے میں سچے اور جھوٹے آدمی کو یوں آزمایا جاتا کہ سچے آدمی کو پانی کے اندر رکھ دیا جاتا اور اس کے لیے پانی بہایا جاتا۔ اگر پانی بہا کر اسے لے جاتا تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور اگر پانی اس کے لیے جم جاتا تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ شخص سچا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں سچے اور جھوٹے کو پہچاننے کے لیے اور کھرے اور کھوٹے میں تمیز پیدا کرنے کے لیے اسے یوں آزمایا جاتا کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک زنجیر لٹکائی جاتی، اگر وہ شخص زنجیر کو ہاتھ لگا دیتا، زنجیر تک اس کا ہاتھ پہنچ جاتا تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ یہ شخص سچا ہے، اور اگر زنجیر تک اس کا ہاتھ نہ پہنچتا تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کے لیے بڑی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سچے اور جھوٹے کے درمیان پہچان کے لیے اور کھرے اور کھوٹے میں تمیز پیدا کرنے کے لیے اگر دعوے کا اقرار کرے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مدعا علیہ اگر دعوے کا اقرار نہ کرے تو پھر مدعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر گواہ قائم کرے۔ جب تک وہ گواہ قائم نہیں کر دیتا تو اس وقت تک اس پر الزام ثابت نہیں ہو سکتا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے بڑی آسانیاں اور بڑی سہولتیں پیدا فرما دی ہیں، اور جنت کی ناموں میں سے ایک نام یسر ہے، جس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، جس میں آرائشیں ہی آرائشیں ہیں، اور جہنم کے دوزخوں میں سے ایک دوزخ اور جہنم کے ناموں میں سے ایک نام عسر ہے، جس کو دشواریوں سے ڈانپا گیا ہے، جس میں دشواریاں ہی دشواریاں ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہی اذیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا اور ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان اور سہل فرما دیا۔